نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان بھائی نے ایک پوسٹ لگائی، اس میں ایک حدیث نقل کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ اس پوسٹ سے اس آدمی کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اب جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے تھے انہوں نے اس آدمی کے خلاف پرچہ دے دیا۔ اب یہ بات سوشل میڈیا پر مشہور ہو گئی، تو مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ایک حدیث ذکر کرنے کی وجہ سے ایک مسلمان پر پرچہ ہوا، تو انہوں نے اپنے پیجز پر، اپنی آئی ڈیز پر بہت زیادہ تعداد میں اس حدیث کو بے شمار لوگوں نے شیئر کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ اہل سنت میں چھپے ہوئے وہ ہیں جو رافضیوں کے سہولت کار ہیں۔ ان میں ایک فیصل آباد کا مولوی زاہد بھی ہے۔ اس نے بھی ایک پوسٹ لگا دی کہ یہ جو روایت دھڑا دھڑ شیئر کی جا رہی ہے، اس روایت کے بارے میں اس نے کہا کہ مذکورہ لفظوں کے ساتھ یہ متعین حدیث خاصی ضعیف ہے۔ خود امام ترمذی نے اسے روایت کرنے کے بعد اسے منکر قرار دیا۔ یہ عرض کرنا اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ لگ رہا تھا کہ کچھ دنوں میں اسے ہمارے لوگوں میں حدیث متواتر کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ یعنی اس آدمی نے دبے لفظوں میں کئی باتیں کی ہیں۔ ایک تو اس آدمی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں وہ واقعی غلط کرتے ہیں، وہ لوگ قرآن پاک کی مخالفت کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بندے صحابہ کا دفاع کرے، صحابہ کے دشمنوں کو لگام دے، ان کا تعاقب کرے، یہ ان کے خلاف باتیں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا کہ جو صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں، رستے بند کرتے ہیں اور فساد مچاتے ہیں اور 10 دن لوگوں کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں، ان کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا، تو جب دیکھا کہ ان کے خلاف مسلمان دھڑا دھڑ ایک حدیث کو شیئر کر رہے ہیں تو فوراً کہنا شروع کر دیا کہ یہ متعین حدیث خاصی ضعیف ہے۔ یہاں پر یاد رکھیں، ہماری آج کی گفتگو کا مقصد ہے یہ بتلانا کہ اس مفہوم کی احادیث متعدد صحابہ کرام نے روایت کی ہیں، اور یہ روایت متعدد سندوں سے مروی ہے، اور اس روایت کے کئی طرق ہیں۔ صرف ترمذی والی روایت کو لے کر یہ کہنا کہ چونکہ وہ روایت منکر ہے یا ضعیف ہے اس کو آگے نقل نہ کیا جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ اصولی طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی حدیث ہے اور ہم اس کی تحقیق کر رہے ہوں، ہم دیکھیں کہ ایک حدیث ہے اور اس کی سند میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی راوی ضعیف ہے یا انقطاع ہے یا تدلیس ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، ایک سند کو دیکھ کر اس روایت کے اوپر ضعیف ہونے کا حکم نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اس روایت کے متن کو محفوظ کر لیا جائے اور اس کے بعد دیگر کتب کا مطالعہ کیا جائے، دیکھا جائے کہ آیا یہ روایت کسی اور سند کے ساتھ بھی مروی ہے یا نہیں ہے۔ اگر مروی ہے تو اس روایت کی سند کیسی ہے، کیا وہ بھی ضعیف ہے، موضوع ہے، یا کوئی اور حالت میں ہے، یا وہ سند صحیح ہے یا حسن ہے۔ ایک ہی سند کو دیکھ کر فیصلہ کرنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے، بیان نہ کی جائے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسی طرح یہاں پر ہوا، لوگوں نے ترمذی کی حدیث کو دیکھا، امام ترمذی کا فیصلہ دیکھا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ضعیف ہے، منکر ہے، اس کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے، اس کی تو کوئی سند ہی صحیح نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کی صحیح سند تلاش کی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔
ہمارے سامنے کتاب ہے حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المعجم الاوسط ہے۔ انہوں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، ان میں ایک بڑی زبردست کتاب ہے المعجم الاوسط۔ پہلے انہوں نے اپنی سند بیان کی ہے۔ قال حدثنا عبد الرحمن بن الحسین الصابونی قال حدثنا علی بن سہل المدائنی قال حدثنا ابو عاصم الضحاک بن مخلد عن ابن جریج عن عطاء عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لعن اللہ من سب اصحابی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میرے صحابہ کو برا مت کہو، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو میرے صحابہ کو برا کہے، ان پر تنقید کرے، طعن و تشنیع کرے۔ المعجم الاوسط حدیث نمبر 4771۔ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ و صدوق ہیں۔ اس کے پہلے راوی ہیں عبد الرحمن ابن الحسین الصابونی، یہ حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے متعدد روایات نقل کی ہیں۔ ان کو امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے ثقہ قرار دیا ہے، اور اسی طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کے تعارف پر ایک کتاب ہے ارشاد القاضی، اس کتاب میں بھی اس راوی کو صدوق قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی توثیق موجود ہے۔ اس سے اگلا راوی ہے علی بن سہل المدائنی، اس کو امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد میں ثقہ قرار دیا ہے، اور ان کے علاوہ معروف محدث حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تقریب التہذیب راوی نمبر 4743 پر لکھا صدوق، کہ یہ راوی صدوق ہے یعنی سچا ہے۔ اس سے اوپر راوی ہے ابو عاصم الضحاک بن مخلد، یہ بہت بڑے ثقہ امام ہے۔ ان کے متعلق حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الامام الحافظ شیخ المحدثین الاثباتی۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار لوگوں نے ان کی توثیق کی ہے، یہ بہت بڑے امام ہیں۔ اور ان سے اوپر راوی ہیں محدث ابن جریج، یہ بہت بڑے ثقہ امام ہیں۔ اور ان سے اوپر راوی ہیں حضرت امام عطا بن ابی ربا رحمۃ اللہ علیہ، ان کو تو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، یہ بہت بڑے ثقہ امام ہیں۔ یاد رکھیں یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابن جریج مدلس ہے، روایت عن سے ہے لہذا ضعیف ہے، تو اس کا جواب بہت ہی واضح ہے۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ جب عطا سے روایت کریں تو ان کی روایت سماع پر محمول ہوتی ہے، جیسا کہ انہوں نے خود وضاحت کی ہے، اور یہ بات کئی کتب میں موجود ہے، عام طالب علموں کو بھی یہ بات پتہ ہے۔ اور ان سے اوپر ہماری ماں ہے، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، دوسرا فرمایا کہ اگر کوئی آدمی برا کہے گا تو اس کا کیا حال ہوگا، فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو میرے صحابہ کو برا کہے۔ یہ حدیث ثقہ صدوق راویوں پر مشتمل ہے، اسی لیے حضرت امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب مجمع الزوائد میں نقل کیا اور فرمایا رواہ الطبرانی فی الاوسط ورجالہ رجال الصحیح، فرمایا کہ اس روایت کو طبرانی نے اوسط میں بیان کیا ہے، اور اس کے تمام راوی صحیح بخاری مسلم کے راوی ہیں سوائے علی بن سہل کے، اور وہ بھی ثقہ ہے۔ تو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو آدمی صحابہ کرام کو برا بھلا کہے گا اس کے اوپر اللہ کی لعنت برسے گی۔ تو لہذا یہ کہنا کہ جو صحابہ کو برا کہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک روایت کی ایک سند کو دیکھ کر اس کے اوپر حکم لگانا درست نہیں ہے۔ چلو ہم کہتے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے، تو جناب متعدد صحابہ سے مروی ہے، متعدد سندوں سے مروی ہے، اس اعتبار سے وہ حسن لغیرہ ہی ہے۔ اگر آپ اس کو بھی نہیں لیتے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ روایت
ضعیف ہے اور یہ صحیح ہے، یہ اس کا صحیح شاہد ہے، اس اعتبار سے بھی وہ روایت حسن لغیرہ ٹھہرتی ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ یہ روایت منکر ہے، ضعیف ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ جو آدمی صحابہ کرام کو برا کہتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کئی صحابہ کرام سے مروی ہے، اور ان میں سے کئی سندیں ایسی ہیں کہ جن میں راویوں کے اوپر کچھ نہ کچھ کلام ہے۔ ہم نے جو روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کو امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے توثیق و تعدیل اس کی کر دی ہے۔ اس روایت کو بیان کر دیا جائے، اگر وہ لوگ اس روایت سے چڑھتے ہیں تو اس کو بیان کر دیا جائے۔ مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے کہ صحابہ کرام کو برا نہ کہا جائے، جو صحابہ کرام کو برا کہے گا اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو ہم مولوی زاہد جیسے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بجائے تم پتھروں کو باندھنے کے کتوں کو باندھو۔ اس کا پس منظر واقعے کا آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ صحابہ کرام کو برا بلا کہنے والوں کو نہیں روکتے، بلکہ جو ان کو لگام دیتے ہیں، جو ان کو نکیل دیتے ہیں، یہ ان کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ یہ اہل سنت میں چھپے ہوئے رافضیوں سے کہ سہولت کار ہیں، ان کے اوپر نظر رکھی جائے اور ان سے بچا جائے۔